بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تشد الرحال، کجاوا نہ کسا جائے۔ شد یا شدو کے معنی ہوتے ہیں باندھنا، اور پہلے زمانے میں اونٹوں پر سفر ہوتا تھا حجاز میں، اور سفر کرنے کے لیے اس کے اوپر لکڑی کا کجاوا باندھا جاتا تھا تاکہ اس پہ بیٹھ کے سفر کیا جائے۔ تو لا تشد الرحال کے لفظی معنی تو ہیں کجاوا نہ کسا جائے، اور مراد اس سے ہے سفر نہ کیا جائے۔ یہ کنایہ کس سے ہے؟ سفر سے، کہ سفر نہ کیا جائے الا الی ثلاثۃ مساجد، مگر 3 مسجدوں کا۔ سفر نہ کیا جائے مگر کتنی مسجدوں کا؟ 3 مسجدوں کا۔ 3 مسجدوں میں سے کسی کی طرف سفر کر کے جانا ہے تو ضرور جاؤ، اس کے علاوہ سفر مت کرو۔ نمبر 1 المسجد الحرام، مکہ معظمہ کی مسجد حرام، یہاں نماز پڑھنے کے لیے، کیونکہ ثواب کتنا ہے وہاں پر؟ ایک نماز کا 1 لاکھ کے برابر ثواب ہے، تو اس لیے یہاں پر سفر کر کے جانا چاہیے۔ اگر جانا ہے سفر کر کے نماز پڑھنے کی نیت سے جانا ہے تو یہاں جاؤ۔ وہ مسجد الاقصیٰ، اور مسجد اقصیٰ وہاں ایک نماز کا ثواب جو ہے 25,000 کے برابر۔ اور مسجدی حاضہ، اور میری مسجد جہاں ثواب 50,000 نمازوں کے برابر۔ ان مسجدوں کے اندر چونکہ عبادت کا ثواب کئی گنا بڑھ جاتا ہے عام مسجدوں کی نسبت، تو اس لیے اگر سفر کر کے جانا ہے نماز پڑھنے کے لیے تو انہی 3 مسجدوں کی طرف جاؤ۔ یہ حدیث کا مطلب سمجھ میں آ گیا آپ کے؟ اب یہاں پر آپ دیکھیے، پہلے تو اس حدیث پہ ہم کوئی بحث کرنے سے پہلے اس کی ترکیب کو آپ کے سامنے واضح کرنا چاہتے ہیں۔ یہ جملہ جو ہے یہ کون سا جملہ ہے؟ استثنائیہ ہے نہیں، اور مستثنی کی جو آپ نے قسمیں پڑھی ہیں اس میں سے کون سی قسم ہے؟ یہ مستثنی منہ مذکور ہے، اس میں مستثنی منہ مذکور ہے نہیں ہے نا؟ تو مستثنی کون سا ہوا؟ مفرغ۔ اس میں مستثنی منہ مذکور نہیں ہے، یہ مستثنی کون سا ہے؟ مفرغ۔ جس میں مستثنی منہ مذکور نہ ہو تو مستثنی مفرغ ہوتا ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اچھا، مستثنی مفرغ جو ہے اس کا مستثنی منہ محذوف نکالنا پڑتا ہے، جب نہیں ہے ذکر تو محذوف ہوگا نا ضرور۔ تو اس میں اصل کیا پڑھا ہے آپ نے نحو میں؟ مستثنی مفرغ میں اصل جو آپ محذوف نکالیں گے وہ مستثنی کی جنس سے نکالنا اصل ہے یا غیر جنس سے نکالنا اصل ہے؟ جنس سے نکالنا اصل ہے نا۔ اگر جنس سے نکالنا ناممکن ہو جائے، متعذر ہو جائے، تو پھر غیر جنس کی طرف جاتے ہیں۔ اس کو نحات اس طرح سے تعبیر کرتے ہیں کہ مستثنی مفرغ میں اصل مستثنی متصل ہے، جس میں مستثنی جو ہے مستثنی منہ کی جنس سے ہو، اور مستثنی منقطع کس کو کہتے ہیں؟ جس میں مستثنی کی جنس سے نہ ہو۔ تو مستثنی مفرغ میں اصل کیا ہے؟ مستثنی متصل ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، صحیح ہے؟ اب اس حدیث پر کلام کرتے ہیں۔ اس حدیث سے استدلال کر کے حافظ ابن تیمیہ، ابن حزم اور آج کل کے غیر مقلدین، انہوں نے یہ کہا کہ مدینہ منورہ کا سفر وہ مسجد نبوی کی نیت سے ہونا چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی زیارت کی نیت سے نہیں ہونا چاہیے۔ کس نے کہا یہ؟ ابن تیمیہ نے اور آج کل کے غیر مقلدین نے۔ یہ حدیث یہ بتا رہی ہے کہ سفر اگر آپ نے کرنا ہے تو مسجد حرام، مسجد نبوی، مسجد اقصیٰ کی نیت سے کرو، اور کسی نیت سے سفر نہیں کرو۔ سمجھ میں آئی بات؟ لہٰذا اس کا تقاضا یہ ہے کہ جب آدمی مدینہ منورہ جائے تو نیت کس کی کرے؟ مسجد نبوی کی نیت کرے۔ مسجد نبوی کے چھوڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پہ سلام عرض کرنے کی زیارت کی نیت کرنا یہ نہیں ہے، یہ نہ کریں۔ لیکن یہ بات سمجھ لیجئے کہ حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ یہ نہیں کہتے، ان کا اس سے مقصد یہ نہیں ہے کہ مسجد مدینہ منورہ کا حاضری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی زیارت نہیں کرنی چاہیے، وہ یہ نہیں کہتے۔ وہ کہتے ہیں وہ بھی عبادت ہے بہت بڑی، اور تمام عبادتوں میں سب سے زیادہ محبوب عبادت ہے وہ اللہ کے بندوں کے نزدیک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی زیارت نصیب ہو جائے۔ وہ کہہ رہے ہیں نیت کا معاملہ ہے کہ جب سفر کرے تو نیت مسجد نبوی کی کرے، روضہ اقدس کی نہ کرے۔ اور دلیل کیا کہتے ہیں؟ دلیل حدیث، سمجھ گئے؟ جبکہ ائمہ اربعہ
ابن تیمیہ کے علاوہ سارے علماء اہل سنت وہ اس بات پر متفق ہیں کہ مدینہ منورہ جب سفر کریں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی زیارت کی نیت سے کریں۔ کس کی نیت سے کریں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی زیارت کی نیت سے کریں۔ یہ اقرب القربات ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک کر دینے والے اعمال میں سب سے زیادہ محبوب عمل ہے، لہذا اس کی نیت کریں۔ سمجھ میں آئی بات؟ اور اس حدیث کے حوالے سے کہتے ہیں ہمارے حضرات اہل السنت والجماعہ کہ بھائی آپ اس حدیث سے استدلال اس وقت کر سکتے ہیں جبکہ آپ اس کو مستثنی منقطع بنائیں۔ آپ اس حدیث سے استدلال کب کر سکتے ہیں؟ جب آپ اس کو مستثنی منقطع بنائیں۔ اگر اس کو مستثنی منقطع بنائیں تو اس کا جو مطلب نکلے گا اس کے آپ بھی قائل نہیں ہیں۔ اب ہم دیکھو اس کو مستثنی منقطع کیسے بنائیں گے؟ کہتے ہیں مستثنی منقطع اس طرح بنے گا کہ یہاں مستثنی جو ہے وہ مساجد ہیں، اور مستثنی منہ مسجد نہیں ہوگی، مساجد نہیں ہوں گی، بلکہ کیا ہوگی؟ اب مکان من الامکنہ ہوگا۔ اب کیا ہوگا؟ مکان من الامکنہ۔ اور اب عبارت اس طرح بنے گی لا تشد الرحال الی مکان من الامکنہ الا الی ثلاثۃ مساجد۔ اب آپ کا استدلال اس سے درست ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ کسی بھی جگہ کا سفر جائز نہیں ہے مگر تین مسجدوں کا سفر کرنا جائز ہے، مسجد حرام، مسجد نبوی، مسجد اقصی۔ اب تو آپ کی دلیل بن گئی کہ ہاں جی واقعی جب مدینہ منورہ جا رہے ہو تو آپ نیت مسجد نبوی کی کرو، کسی اور جگہ کی مت کرو۔ اب یہ دلیل تو آپ کی بن گئی، لیکن اس کے قائل آپ بھی نہیں ہو، اس لیے کہ آپ سفر جہاد کے جواز کے قائل ہو۔ سفر جہاد جو ہے اس کے جواز کے قائل ہیں نہیں، سب قائل ہیں۔ آپ سفر ہجرت کے جواز کے قائل ہو، آپ سفر تجارت کے جواز کے قائل ہو، آپ سفر تعلیم و تعلم کے جواز کے قائل ہو، نہ صرف قائل ہو بلکہ ان کی فضیلت کو بیان کرتے ہو، تو یہ بھی تو مکان من الامکنہ ہیں سارے ہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو اس سے معلوم ہو گیا کہ اس کے مستثنی منقطع بنا کے تقدیر عبارت نکالنے کے تو آپ بھی قائل نہیں ہو۔ جب آپ ان تمام اسفار کے جواز کے قائل ہو کہ آپ سفر جہاد، سفر ہجرت، سفر تجارت، سفر تعلیم، یہ سارے اسفار کو آپ کیا کہتے ہو؟ نہ صرف جائز ہے بلکہ فی سبیل اللہ سفر ہی ہیں، ان پر ثواب ملتا ہے، تو بھائی اس حدیث میں تو منع ہے۔ آپ صرف 3 مسجدوں کا سفر کر سکتے ہو، اس کے علاوہ آپ سفر کر ہی نہیں سکتے۔ اس حدیث کا تو مطلب ہی نکل رہا ہے۔ جب یہ مطلب بناؤ گے تو آپ کی دلیل بنے گی، لیکن یہ مطلب آپ کے نزدیک بھی صحیح نہیں ہے، تو لہٰذا معلوم ہے اس مستثنی منقطع تو ہو نہیں سکتا، لہٰذا اس کو لازماً اب کیا بنانا پڑے گا؟ مستثنی متصل۔ مستثنی متصل جب بنائیں گے تو اس کا مستثنی منہ مساجد نکلے گا۔ اب عبارت ایسے ہوگی کہ لا تشد الرحال الی مساجد من المساجد الا الی ثلاثۃ مساجد۔ اگر مسجد کا سفر کرنا ہے، اب حدیث کا مطلب کیا ہوا؟ اگر کسی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے سفر کرنا ہے تو پھر تمہارا سفر صرف 3 مسجدوں کا ہونا چاہیے، یا مسجد حرام، یا مسجد نبوی، یا مسجد اقصی کا، کیونکہ ان کا ثواب زیادہ ہے، باقی ساری مسجدوں میں ثواب برابر ہے، تو اس کے لیے سفر کر کے جانے کا کیا فائدہ؟ سمجھ رہے بات؟ اب بھائی ایک نماز میں پڑھ رہا ہوں اپنے محلے کی مسجد میں، فجر کی نماز، صحیح ہے، اب میں کہوں کہ جی نہیں میں محلے کی مسجد میں نہیں پڑھوں گا، مجھے سفر کر کے جو ہے وہ جانا ہے اپنا کیا کہتے ہیں اشرف العلوم کی مسجد میں، وہاں پہ میں نے نماز پڑھنی ہے۔ بھائی یہ سفر تو بابس ہے نا، جو ثواب مجھ کو محلے کی مسجد میں ملے گا وہ یہاں پر بھی ملے گا، تو یہاں ثواب تو زیادہ نہیں ہوگا۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ کسی مسجد میں نماز پڑھنے کی نیت سے اگر سفر کرنا ہے تو پھر صرف 3 مسجدیں ایسی ہیں جن کے لیے سفر کرنا چاہیے۔ نمبر 1 مسجد حرام، مسجد نبوی، مسجد اقصی۔ اور یہ مطلب سب کے نزدیک، تمہارے نزدیک بھی درست ہے۔ تو گویا اس میں مساجد کے سفر کا بیان ہے، سارے اسفار کا بیان نہیں ہے۔ جب یہ بات طے ہو گئی کہ مساجد کے سفر کا بیان ہے تو اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کا سفر وہ اس میں داخل ہوگا، خارج ہوگا؟ اس سے وہ خارج ہو گیا، اس سے وہ اس کا موضوع لو نہیں ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ وہ ماسیق الکلام الیجلی نہیں ہے، کلام اس کے لیے نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیارت کے روضہ اقدس کی زیارت کے سفر کے لیے، اس کے لیے دیگر احادیث نے بیان کیا ہے کہ اس سفر کا کیا حکم ہے،
اس کے لیے ہم دوسری احادیث کو دیکھیں گے, دوسرے نصوص کو دیکھیں گے, اور وہ حدیث من زار قبری وجبت لہ شفاعتی. اور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جو شخص میری قبر کی زیارت کے لیے آتا ہے تو میرے اوپر اس کی کیا واجب ہو جاتی ہے؟ شفاعت واجب ہو جاتی ہے, وجبت لہ شفاعتی. اور اس مضمون کی بہت ساری احادیث ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی زیارت کی فضائل کو بیان کرتی ہیں. وہ ساری احادیث دلیل ہیں اس بات کی کہ مدینہ منورہ کا سفر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی زیارت کے لیے کرنا بالکل جائز ہے. اس حدیث سے اس کا تعلق نہیں ہے. ارے بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ سمجھے نہیں سمجھے؟ اور پھر یہ ممانعات بھی سمجھ لیجئے. یہ جو ممانعات ہے نا کہ مساجد کا سفر نہ کیا جائے, یہ ممانعات بھی صرف نماز پڑھنے کے حوالے سے کہ نماز پڑھنے کے لیے خاص سفر نہ کریں. آپ مسجد دیکھنے کے لیے جانا چاہتے ہیں کہ جی ابو دھابی کی شیخ زید کی مسجد بڑی شاندار بنی ہوئی ہے, اس کو دیکھنے کے لیے جانا ہے, اس کی ممانعت اس میں نہیں ہے, کیونکہ آپ نماز پڑھنے نہیں جا رہے, آپ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ مسجد دیکھنے جا رہے ہیں. اور یہ جائز کام ہے. جیسے آپ کسی تفریح گاہ میں گھومنے کے لیے جاتے ہیں, کسی نئی چیز کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں, تو آپ مسجد دیکھنے کے لیے چلے گئے تو یہ جائز کام ہے. آپ اسلام آباد کی فیصل مسجد دیکھنے کے لیے جانا چاہتے ہیں, چلے جائیں. وہاں نماز پڑھنے کے لیے آپ نہیں جا رہے, مسجد دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں. اس میں ممانعات بھی صرف کس کی ہے؟ نماز پڑھنے کے لیے سفر کرنے کی. اور اس کی وجہ ہم نے کیا بتائی؟ ثواب برابر ہے. تو نماز پڑھنے کے لیے خاص طور سے سفر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کوئی اور غرض ہے تمہارے سفر کی تو اس میں ہم دیگر نصوص کو دیکھیں گے کہ دیگر نصوص اس کے حوالے سے کیا کہتے ہیں, سفر کو جائز کہتے ہیں یا ناجائز کہتے ہیں. اگر جائز کہتے ہیں تو ہم اس کو جائز کہیں گے, اگر ناجائز کہتے ہیں تو ہم ناجائز کہیں گے. اگر فضیلت والا سفر بتاتے ہیں تو ہم فضیلت والا سفر کہیں گے. بالکل اس طرح جس طرح سفر کے تعلیم کے لیے سفر کرنا اس حدیث کا موضوع ہے نہیں ہے نا. اگر کوئی سفر کرتا ہے تعلیم کے لیے تو اس حدیث میں چونکہ اس کا بیان نہیں ہے تو ہم دیگر نصوص کو دیکھیں گے. اور دیگر نصوص کیا بتاتے ہیں؟ یہ سفر تو اللہ کے یہاں بڑا مقبول سفر ہے. آپ پیچھے کتاب العلم میں اس کے فضائل پڑھ کر آ گئے. من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ, حدیث آپ نے پڑھی ہے. لہٰذا اس سفر کو آپ کیا کہیں گے؟ فضیلت والا سفر کہیں گے. تو یہ حدیث جو ہے یہ صرف نماز پڑھنے کے لیے کسی مسجد میں سفر کو بتاتی ہے کہ وہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو, اس لیے کہ سفر ثواب سب میں برابر ہے. ہاں 3 مسجدیں ایسی ہیں جن کا ثواب زیادہ ہے, اس کے لیے آپ نماز پڑھنے کے واسطے سفر کریں تو ضرور سفر کریں. 2 باتیں. تیسری بات, یہ ممانعات بھی اس میں مکروہ تنزیہی کی ہے, تحریمی کی نہیں ہے. نہیں بات, لا تشد الرحال میں جو ممانعات ہے اس میں کراہت تنزیہ کا بیان ہے, کراہت تحریم حرمت کا بیان نہیں ہے. سمجھ گئے اچھی طرح؟ لہٰذا اس سے استدلال کرنا حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا یا آج کل کے غیر مقلدین کا اس بات پر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی زیارت کے لیے سفر کرنا درست نہیں ہے, یہ بالکل باطل ہے اور ان کے نزدیک بھی غلط ہے. سمجھ رہے ہیں بات؟ مدینہ منورہ میں ایک صاحب کھڑے رہتے ہیں, کبھی تم کو اللہ جانا نصیب کریں وہاں پر, تو ایک آدمی کھڑا ہوتے ہیں ہندوستان کا, انڈیا کا ہے وہ, اور وہ ہمارے پاکستان ہندوستان کے بھائیوں کو پکڑ پکڑ کے جو ہے نا یہ حدیث سناتا ہے اور ان کی نیت درست کراتا ہے. وہ غیر مقلد ہے, وہ پاکستان کا ہندوستان کا پتہ نہیں کہاں کا ہے, وہ غیر مقلد ہے. اور وہ لوگوں کو پکڑ پکڑ کے نا وہ پکڑتا ہے, پکڑ کے کہتا ہے کہ جی یہ حدیث جو ہے یہ آپ کس نیت سے آئے یہاں پر؟ اس سے پوچھتا ہے پہلے. وہ کہتے ہیں جی ہم تو سلام پڑھنے کے لیے ہیں. کہتے ہیں نہیں یہ نیت نہیں کرو, یہ حدیث میں منع ہے. پھر وہ حدیث سناتا ہے لا تشد الرحال الا الی ثلاثۃ مساجد, اور اس کا ترجمہ کر کے بتاتے ہیں. وہ بیچارے عوام ہیں, وہ سمجھتے نہیں کیا کہہ رہا ہے یہ. وہ سمجھتے ہیں اچھا یہ حدیث ہے تو یار ہم سے تو غلطی ہو گئی, ہم تو آئندہ نیت درست کر کے آئیں گے. اس طرح سے لوگوں کو بیوقوف بناتا ہے وہ. تو اس کا مطلب سمجھ لو, اگر کوئی مولوی ٹکرا گیا نا اس کو اور اس نے پوچھ لیا کہ جی اس کی ترکیب کر کے دکھا, ترکیب بھی نہیں کر سکے گا. اس سے اگر پوچھے کون سا جملہ ہے استثناء کی, اس میں کون سی قسم ہے, مستثنیٰ کے اندر یہ اصل کیا ہے, اس کو کچھ پتہ نہیں ہے بیچارے کو. وہ ترجمے پڑھ پڑھ کے جو ہے اہل حدیث بنے ہوئے ہیں وہ لوگ. تو اس کی حقیقت سمجھ لو, اس سے دھوکہ نہیں کھانا اس حدیث سے. اور درایت بھی تو کہتی ہے نا, مسجد نبوی میں فضیلت کس کی وجہ سے آئی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے آئی ہے نا. نسبت دیکھو نا, مسجد الرسول کہتے ہیں اس کو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد. تو نسبت اس کو مل رہی ہے رسول کی, اور فضیلت اس کی وجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے آئی ہے. تو یہ کیسی حماقت کی بات ہوگی کہ جس کی وجہ سے فضیلت آئی ہے اس کی نیت تو کرنا جائز نہ ہو, اس کی زیارت کی نیت کرنا جائز نہ ہو, اور جس چیز میں فضیلت آئی ہے اس کی نیت کر کے جاؤ. تو بیوقوفی کی بات ہے نا. اس حدیث شریف میں 2 باتیں آپ نے ارشاد فرمائی ہیں. نمبر 1, میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان جو قطع زمین ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. ما بین بیتی
و ممبری، جہاں میرا ممبر رکھا ہے اور جہاں میرا گھر ہے اس کے درمیان کا حصہ روضۃ، یہ باغیچہ ہے، من ریاض الجنہ، جنت کے باغوں میں سے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ جمہور اہل السنت والجماعہ اور اکثر حضرات وہ اس طرف گئے کہ یہ اپنے ظاہر پر ہے، حقیقت پر ہے۔ یہ زمین کا ٹکڑا جنت سے لایا گیا ہے اور روز قیامت یہ جنت میں جا کر مل جائے گا۔ اور یہ موقف ان کا اس لیے ہے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اہل السنت والجماعہ کے متفقہ موقف ہے کہ احادیث اور نصوص کو جب تک ظاہر پر رکھنا متعذر نہ ہو جائے یا مہجور نہ ہو جائے، متروک نہ ہو جائے، اس وقت تک اس کو حقیقت سے ظاہر سے پھیرنا جائز نہیں ہوتا، اس کو ظاہر پر ہی رکھا جاتا ہے۔ اب یہاں پر اس کو ظاہر پر رکھنے میں کیا تعذر ہے؟ اس میں کیا رکاوٹ ہے؟ کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قادر مطلق نہیں ہے کیا کہ جنت سے اگر وہ حجر اسود کا پتھر اتار کے لا سکتا ہے تو زمین کا ٹکڑا جنت سے نہیں لا سکتا وہ؟ تو لہٰذا اس کو ظاہر پر ہی رکھا جائے گا۔ اکثر حضرات نے فرمایا، جمہور اہل السنت والجماعہ کا قول ہے کہ یہ ہے جنت کا ٹکڑا اور یہ قیامت کے دن جنت میں جا کر مل جائے گا، جنت میں شامل ہو جائے گا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اور دوسرا قول اس میں یہ ہے کہ ریاض الجنہ، جنت کے باغ، یہ مجاز بھی ہو سکتا ہے۔ ہر وہ جگہ جہاں پر اللہ پاک کا ذکر، تلاوت، نماز پڑھی جائے، اس ذکر کی وجہ سے وہ جنت کا باغ اور جنت کا ٹکڑا بن جاتا ہے۔ جیسا کہ ایک حدیث میں آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کسی باغ سے گزرا، جب تم مساجد سے گزرا کرو تو کچھ کھا پی لیا کرو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا مطلب؟ ہم سمجھے نہیں کھانا پینا۔ آپ نے فرمایا کچھ مسجدوں میں ذکر تلاوت کر لیا کرو۔ جیسے آدمی باغ میں جاتا ہے تو باغ سے پھل فروٹ توڑ کے کھاتے ہیں نا، تو تم مسجدوں میں جب گزرتے ہو تو کچھ کھا پی لیا کرو۔ تو صحابہ نے پوچھا کیسے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب وہاں سے گزرو تو کچھ ذکر تلاوت، اللہ کا نام لے لیا کرو، یہ جنت کے باغوں کا ایک باغ ہے، ٹکڑا بن جاتا ہے۔ تو اس لیے بعض حضرات نے اس کو معمول کیا کہ وہاں پر کثرت سے ذکر ہوتا ہے، کثرت سے تلاوت ہوتی ہے، کثرت سے نمازیں پڑھی جاتی ہیں، لوگ آ کے دور دور سے وہاں نمازیں پڑھتے ہیں، ہر وقت وہاں ذکر ہوتا رہتا ہے، اس سے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ اور ایک ٹکڑا اس کو قرار دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور دوسرا فرمایا وہ ممبری علی حوضی، اس کے بھی دو مطلب ہیں۔ ایک مطلب تو اس کا یہ ہے کہ جس جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر رکھا ہوا ہے اسی کی سیدھ میں ملأ اعلیٰ میں حوض کوثر ہے۔ سمجھ نہیں بات؟ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ممبر تھا مسجد نبوی میں، قیامت کے دن یہ حوض کوثر پر جا کر رکھ دیا جائے گا اور آپ اس پر تشریف فرما ہوں گے اور اپنی امت کو حوض کوثر سے سیراب فرما رہے ہوں گے۔ یہ بھی اس کا مطلب ہے، ممبری اعلیٰ حوضی کا یہ بھی مطلب ہے۔ لمسجد اسس علی التقوی احق ان تقوم فی، قرآن کریم میں آیا ہے نا، یہ کس مسجد کے بارے میں آیا ہے؟ مسجد قباء کے بارے میں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتے کے دن فجر کی نماز کے بعد پیدل اور سوار ہو کے مسجد نبوی سے مسجد قباء تشریف لے جاتے تھے اور وہاں جا کر 2 رکعت پڑھا کرتے تھے۔ سن رہی بات؟ ہر ہفتے کے دن پیدل اور سوار ہو کے مسجد نبوی سے مسجد قباء تشریف لے جاتے تھے اور 2 رکعت نماز وہاں پر پڑھا کرتے تھے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عام عادت تھی۔ اب تو مسجد نبوی سے مسجد قباء تک پیدل بہت خوبصورت، بہت اچھا راستہ بن گیا۔ پہلے راستہ نہیں تھا، پہلے ٹریفک میں سے ہو کر جانا پڑتا تھا، روڈ کراس کرنا پڑتا تھا، سگنل کراس کرنے پڑتے تھے۔ اب حکومت نے وہاں پر پیدل راستہ بنا دیا ہے، مسجد نبوی سے مسجد قباء تک کا پیدل راستہ ایسا جس کے اندر انہوں نے سایہ بھی ڈال دیا اور سارے جو سگنل آتے تھے راستے میں ان کو بھی انہوں نے بائی پاس کر دیا۔ اب آدمی آرام سے پیدل مسجد نبوی سے مسجد قباء جا سکتا ہے۔ یہ جو آپ نے حدیث میں پڑھا کہ احب البلاد اور ابغض البلاد، یہ جگہوں کی اور زمین کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ ان زمین پر ہونے والے کاموں کی وجہ سے۔ مساجد احب البلاد کیوں ہیں؟ کیونکہ وہاں ہر وقت ذکر تلاوت ہوتا ہے۔ اور اسواق ابغض البلاد کیوں ہیں؟ وہاں جھوٹی قسمیں اور دھوکہ، وعدہ خلافیاں، یہ ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں۔ تو یہ اعمال کی وجہ سے احب اور ابغضیت آتی ہے۔ من غدا الی المسجد او راحا، جو دن میں مسجد گیا یا رات میں مسجد چل کر گیا تو اس کے ہر دفعہ جانے کے عوض میں اللہ تعالیٰ اس کی مہمانی کرنے کے لیے جنت میں سامان تیار کرتا ہے۔
جیسے میزبان جب آتا ہے تو میزبان کے لیے تیاری کی جاتی ہے نا، کہ کہاں بیٹھے گا، کہاں کھائے گا، کیا اس کے لیے تیار کیا جائے، کیا پکایا جائے، کیا رکھا جائے، آتے ہی کیا کھلایا جائے، بعد میں کیا کھلایا جائے، اس کو آرام کے لیے کون سی جگہ دی جائے، اس کو کہتے ہیں نزل۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ نزل، مہمان کے اترنے کا، ٹھہرنے کا انتظام۔ تو جب بھی آدمی، کوئی بندہ مومن دن میں یا رات میں مسجد کی طرف نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہر دفعہ جانے کے عوض میں اس کے واسطے جنت میں مہمانی کا سامان تیار کرتے ہیں، یعنی اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں مساجد کی 2 فضیلتیں بیان فرمائی۔ ایک فضیلت تو یہ بیان فرمائی کہ جو جتنا دور سے چل کے مسجد میں آتا ہے، جو جتنا دور سے مسجد چل کر آتا ہے اس کا ثواب اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے، سمجھ میں۔ اور دوسری فضیلت یہ بیان فرمائی کہ جو مسجد میں بیٹھ کے اگلی نماز کا انتظار کرتا ہے، یہ افضل ہے اس شخص کے مقابلے میں جو گھر میں بیٹھ کے نماز کا انتظار کرتا ہے، گھر میں سو گیا، آرام کر رہا ہے نماز کے انتظار میں کہ نماز ہوگی تو مسجد جاؤں گا۔ تو مسجد میں بیٹھ کر انتظار کرنے والا وہ درجے کے اعتبار سے، فضیلت کے اعتبار سے فائق ہے اس شخص کے اوپر جو گھر جا کر سو گیا ہے اور نماز کے وقت مسجد میں آئے گا۔ تو یہ 2 فضیلتیں مسجد کی بیان فرمائی اس حدیث کے اندر۔ اس میں یہاں پر ایک مسئلہ سمجھ لیجئے، مسجد کے قریب گھر بنانا افضل ہے یا مسجد سے دور؟ یہاں پر فقہاء نے مسئلہ چھیڑا اس حدیث کے ذیل میں، اور اس میں فقہاء کے اختلاف ہے احادیث کے اختلاف کی وجہ سے۔ اس حدیث کے اندر کیا ہے؟ دور سے چل کر آؤ گے تو ثواب زیادہ ملے گا۔ اور ایک واقعہ آگے آپ پڑھیں گے بنو سلمہ کا، کہ بنو سلمہ ایک خاندان تھا، ایک قبیلہ تھا جو مسجد نبوی سے دور رہتا تھا، مدخل پہ، مدینہ منورہ کے مدخل پہ اس کی رہائش تھی۔ ان کو پتہ چلا کہ مسجد نبوی کے قریب کوئی جائیداد بک رہی ہے، کچھ جگہ بک رہی ہے، کچھ گھر بک رہے ہیں۔ تو انہوں نے ارادہ کیا کہ ہم اتنی دور رہتے ہیں، مسجد میں آنے جانے میں تکلیف ہوتی ہے، تو ہمیں مسجد کے قریب جو ہے وہ جگہ خرید کے یہاں رہائش اختیار کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کی خبر ہوئی تو آپ نے ان سے پوچھا کہ کیا یہ بات صحیح ہے؟ انہوں نے کہا رسول اللہ بالکل صحیح ہے، ہم یہاں نماز پڑھنے کے لیے سہولت کی وجہ سے ہی کر رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم جس جگہ رہ رہے ہو وہیں پہ رہتے رہو، جس جگہ تم رہ رہے ہو وہیں پہ رہتے رہو، اس لیے کہ اتنی دور سے چل کر جب تم آؤ گے تو تمہارے آثار قدم جو ہیں، قدم کے جو نشانات ہیں، یہ نیکیاں بنا کر تمہارے اعمال میں لکھے جاتے ہیں۔ دیارکم، حدیث کے الفاظ ہیں دیارکم تکتب آثارکم، اپنی جگہ کو مضبوطی سے پکڑے رہو، وہیں پہ رہو، تمہارے نشانات قدم کیا لکھے جاتے ہیں؟ نیکی بنا کر لکھے جاتے ہیں۔ یہ حدیث بتا رہی ہے کہ گھر کہاں ہونا چاہیے؟ مسجد سے دور ہو تو زیادہ افضل ہے، صحیح ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود کہاں رہائش پذیر تھے؟ مسجد کے ساتھ۔ یہ حدیث بتا رہی ہے کہ مسجد کے قریب ہونا گھر یہ افضل ہے۔ تو علماء کے دونوں موقف ہیں، بعض حضرات فرماتے ہیں کہ مسجد سے گھر دور ہو یہ افضل ہے، لیکن اکثریت اور جمہور وہ فرماتے ہیں کہ مسجد کے قریب گھر ہونا افضل ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ نے اپنے سارے گھر، ازواج مطہرات کے گھر جو بنائے تھے وہ سب مسجد کے ساتھ تھے۔ حجرات ازواج جو تھے، امہات المؤمنین کے حجرات جو تھے، وہ سارے کے سارے مسجد کے ساتھ تھے۔ اب اس میں سے صرف 2 حجرے باقی رہ گئے، باقی سب حجرے مسجد میں شامل ہو گئے۔ ایک حجرہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمائے، ایک وہ بھی باقی ہے، اور دوسرا اس کے برابر میں حجرہ فاطمہ، حضرت سیدۃ نساء اہل الجنہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ جو ہے وہ باقی ہے۔ باقی سارے حجرے جو ہیں وہ اب مسجد نبوی کے اندر داخل ہو گئے ہیں۔ تو آپ کی رہائش جو تھی وہ مسجد کے ساتھ تھی، لہٰذا سنت یہ ہے کہ مسجد کے قریب گھر ہونا چاہیے، افضل یہ ہے کہ مسجد کے قریب گھر ہونا چاہیے۔ باقی جن حضرات کو آپ نے یہ فضیلت بیان کی دور سے آنے کی، تو یہ اصل میں ایک مصلحت کے تحت تھی۔ دور رہنے والے لوگ 2 قسم کے ہیں۔ دور رہنے والے لوگ اس زمانے میں کتنے تھے؟ 2 قسم کے۔ ایک تو وہ تھے جن کو قریب رہنے کی جگہ ہی نہیں مل رہی، مجبوراً دور رہ رہے ہیں، تو ان کی تشجیع کے لیے، ان کی ہمت بڑھانے کے لیے اور ان کو شوق دلانے کے لیے، ان کو کیا کہتے ہیں تسلی دینے کے لیے آپ نے فضیلت بیان کر دی۔ تو تمہیں گھبرانے کی کیا بات ہے؟ تم دور سے چل کر آتے ہو تو تمہیں ہر قدم کے اوپر ایک ایک گناہ معاف ہوتا ہے، ایک ایک درجہ بلند ہوتا ہے، تکتب آثارکم۔ اور بعض وہ لوگ تھے جن کو مصلحتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ وہ دور رہیں، جیسے بنو سلمہ تھے۔
یہ مدینہ منورہ کے مدخل پہ تھے، داخلی راستے پہ رہتے تھے. اگر یہ اٹھ کر آ جاتے وہاں سے تو مدینہ منورہ کا داخلی راستہ کیا ہو جاتا؟ بغیر چوکیدار کے رہ جاتا. اور وہ زمانہ ہے جب اہل مکہ مسلمانوں کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کے لیے سازشیں کر رہے تھے اور مختلف اپنے گماشتے بھیجتے رہتے تھے وقتاً فوقتاً. تو مدخل کے اوپر مسلمانوں کی موجودگی کی وجہ سے آزادی کے ساتھ ان کے لیے آنا ممکن نہیں ہوتا تھا. تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو سلمہ کو یہ ترغیب دی تھی کہ مسجد کا مدینہ منورہ کا مدخل تمہارے وہاں موجود رہنے سے محفوظ ہے. اگر تم وہاں سے یہاں آ جاؤ گے تو وہ خالی رہ جائے گا، تو اس لیے تم وہ وہیں پر ہو. اور جہاں تک تمہارے دور سے آنے کا تعلق ہے تو اس سے تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کہ ہر قدم پہ تم کو کیا ہوتا ہے؟ تکتب آثارکم، تمہارے نشانات قدم نیکی بنا کر لکھے جاتے ہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 آدمی ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے سائے میں جگہ دے گا جس دن کسی چیز کا بھی سایہ نہیں ہوگا سوائے اس کے سائے کے. یہاں ظلہ سے کیا مراد ہے؟ علماء نے فرمایا کہ یہاں ظلہ سے مراد یا تو اس کی رحمت کا سایہ ہے کہ اپنی رحمت کے سائے میں جگہ دے گا، یا عرش کا سایہ مراد ہے. بعض روایات میں عرش کی تصریح آئی ہے کہ عرش ہوگا صرف، باقی نہ کوئی پہاڑ ہوگا، نہ ٹیلا ہوگا، نہ عمارت ہوگی، میدان چٹیل ہوگا، سورج سوا نیزے پہ چمک رہا ہوگا اور لوگ پسینے میں تربتر ہوں گے. اس وقت سایہ اگر ہوگا تو صرف عرش کا سایہ ہوگا اور کوئی سایہ نہیں ہوگا. اس سائے میں کتنے لوگوں کو جگہ ملے گی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 5 قسم کے لوگ ہیں جن کو سایہ عرش میں جگہ ملے گی. یہ حدیث جب پڑھا کرو نا تو اس نیت سے پڑھا کرو کہ ان میں سے کسی نہ کسی قسم میں ہم نے ضرور داخل ہونا ہے. سمجھے بات؟ اگر سب میں داخل نہیں ہو سکتے تو کم از کم کوئی ایک قسم اپنے لیے متعین کر کے اس کو اپنی زندگی کے لیے خاص کر لو کہ یہ عمل میں نے نہیں چھوڑنا ساری زندگی، تاکہ اللہ پاک مجھ کو اپنے عرش کے سائے میں قیامت کے دن جگہ دے. پہلا کون ہے؟ امام عادل، وہ سربراہ جو اپنے ماتحتوں کے ساتھ عدل و انصاف کرے. امام کے کیا معنی ہے؟ سربراہ. عادل کے معنی کیا ہے؟ انصاف کرنے والا. علماء نے فرمایا سربراہ کی قسمیں ہیں. ایک تو سربراہ ہوتا ہے پورے ملک کا، وہ بھی اس کا مصداق ہے. ایک سربراہ ہوتا ہے صوبے کا، وہ بھی اس کا مصداق ہے. ایک سربراہ ہوتا ہے ادارے کا، جیسے وزیر وغیرہ ہوتے ہیں، یا کسی محکمہ کا کوئی سربراہ ہوتا ہے، وہ بھی اس کا مصداق ہے. اور ہوتے ہوتے ایک سربراہ ہوتا ہے اپنے گھر کا. کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ کی حدیث سے استدلال کر کے علماء نے امام عادل کی تفسیر فرمائی کہ ہر آدمی سربراہ ہے. حدیث یہ بتا رہی ہے کوئی ملک کا سربراہ ہے، کوئی صوبے کا سربراہ ہے، کوئی شہر کا سربراہ ہے، کوئی ادارے کا سربراہ ہے، اور کوئی شادی ہو گئی ہے تو اپنے بیوی بچوں کا، اپنے گھر کا سربراہ ہے، اور شادی نہیں ہوئی ہے تو اپنے اعضاء اور جوارے کا سربراہ ہے. یہ اعضاء و جوارے بھی تو ہے نا، اس کا بھی تو سربراہ ہے نا، نگران ہے، اس کے بارے میں سوال ہوگا. اب ان سب کے ساتھ عدل و انصاف کرنے والا اس میں داخل ہے. اور نہیں بات، انصاف کرنے والا اس کے اندر داخل ہوگا. نمبر 2 شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جو اللہ کی عبادت میں اپنی جوانی گزارتا ہے. اللہ کی عبادت کا مطلب یہ نہیں کہ مسجد میں جا کے اعتکاف کر لیتا ہے، یہ مطلب نہیں ہے. عبادت کا معنی میں آپ کو پہلے بھی بتا کر رہا ہوں، اللہ کی بندگی. بندگی کا مطلب کیا ہے؟ جو حکم مل جائے بلا چون و چرا کے اس کو پورا کرے، یہ بندہ. اللہ کا جو بھی حکم آ گیا، رسول کا جو بھی حکم مل گیا، بغیر چون و چرا کیے ہوئے اس کو امتثال کرے، اس کو پورا کرے، یہ ہے فی عبادت اللہ زندگی گزارنے والا. تو نوجوان آدمی اپنی نوجوانی میں جب اللہ کے حکموں کو پورا کرتا ہے، اس کے مطابق زندگی گزارتا ہے، تو اس کو بھی کیا ملے گی؟ جگہ، سایہ عرش میں جگہ ملے گی. تمہارے لیے کتنا آسان ہے. اس وقت تم نوجوان ہو، سب شاب ہو، نہیں شباب ہو سب. اب عہد کر لو کہ ہم اللہ کی رضا کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے، اس کو سایہ عرش میں جگہ مل جائے گی. اور نمبر 3 آپ نے فرمایا رجل قلبہ معلق بالمسجد، وہ آدمی جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہے. مسجد سے جب سے نکل کر آیا ہے اس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہے، یہاں تک کہ مسجد میں دوبارہ پہنچ جاتا ہے. کیا مطلب اس کا؟ اس کا مطلب یہ کہ نماز پڑھی
نماز پڑھ کے اب دنیا کے بھی تو کام کرنے ہیں نا، مدرسے میں بھی پڑھنا ہے، دکان پہ بھی جانا ہے، ملازمت بھی کرنی ہے، مسجد میں تو اعتکاف نہیں کر سکتا۔ اب یہ شخص نکل تو آتا ہے مسجد سے باہر، اپنی تعلیم میں بھی لگ جاتا ہے، ملازمت میں چلا جاتا ہے، دکان پہ چلا جاتا ہے، لیکن دھیان اس کا مسجد کی طرف لگا رہتا ہے کہ اذان جیسی ہو میں مسجد پہنچوں، کان اذان پہ لگے ہوئے، دھیان مسجد میں لگا ہے کہ مجھے مسجد جانا ہے، اور کوئی بھی کام مشغولیت اپنی ایسی شروع نہیں کرتا جس سے مسجد میں باجماعت نماز خطرے میں پڑے۔ یہ شخص کیا ہے؟ رجل قلبہ معلق بالمسجد، کہ مسجد سے جب نکلا تھا اس کا دل اٹکا ہوا تھا مسجد میں، یہاں تک کہ اذان ہوتی مسجد میں دوبارہ پہنچ گیا۔ یہ بھی کہاں جائے گا؟ قیامت کے دن سایہ عرش کے اندر ہوگا، کیونکہ مسجد کو آباد کرنے والوں میں شامل ہے۔ 3 آدمی ہو گئے۔ نمبر 3، وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ، اور 2 آدمی جو ایک دوسرے سے تعلق اور محبت رکھتے ہیں اللہ کے لیے، اجتمعا علیہ، جب ملتے ہیں تو اللہ کی محبت میں ملتے ہیں، وتفرقا علیہ، جب جدا ہوتے ہیں تو اپنے دلوں میں اللہ کے لیے محبت لے کے جدا ہوتے ہیں، لڑ کے جدا نہیں ہوتے، آپس میں اللہ کے لیے محبت رکھنے والے، دنیا کی غرض نہیں ہے، اللہ کی رضا کے لیے۔ اللہ نے حکم دیا ہے کہ ان سے محبت کرو تو اس سے محبت کرتے ہیں۔ اس کی مثال ہے جیسے ہماری محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ہماری محبت اولیاء کے ساتھ، ہماری محبت اکابر کے ساتھ، علماء کے ساتھ، اساتذہ کے ساتھ، یہ جو محبت ہے اس میں دنیا کی کوئی غرض ہوتی ہے؟ یہ اللہ والے کچھ پیسے دیتے ہیں؟ بتاؤ، ان سے محبت کیوں ہے؟ اللہ کے لیے ہے نا۔ تو یہ ہے رجلان تحابا فی اللہ۔ لہٰذا اگر کوئی شاگرد اپنے استاذ کے پاس فی اللہ جاتا ہے، اس سے محبت رکھتا ہے، جب ملتا ہے تو فی اللہ ملتا ہے، جب تفرقہ علیہ، جب جدا ہوتا ہے تو فی اللہ جدا ہوتا ہے، تو یہ بھی اس میں شامل ہے۔ آپ شامل ہو سکتے ہیں اس میں، سمجھ میں آئی بات؟ کوئی سالک اپنے شیخ کی خدمت میں جاتا ہے، کوئی سالک اپنے شیخ کی خدمت میں جاتا ہے جس سے اس کا اصلاحی تعلق ہے، تو وہ کیوں جاتا ہے؟ پیسے لینے جاتا ہے؟ دنیا کو کے کام سے جاتا ہے؟ اللہ کے لیے جاتا ہے نا۔ تو جب ملنے جاتا ہے تو اجتماع علیہ، اور جب جدا ہو کے آتا ہے تو تفرقہ علیہ ہوتا ہی نہیں ہوتا، وہ بھی اس کے اندر داخل ہے۔ یہ بھی بڑا آسان ہے، آدمی بڑے آرام سے کر سکتا ہے۔ اپنے استاذ کے آتے ہوئے نیت کو تھوڑی سی تازہ کر لے، بس صرف نیت کو تازہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اخلاص کی نیت کہ اللہ تیری رضا کے لیے جا رہا ہوں۔ کتنے آدمی ہو گئے؟ 4۔ نمبر 5، ورجل، اور 5واں آدمی وہ ہے ذکر اللہ خالیاً، تنہائی میں اس نے اللہ کا ذکر کیا، ففاضت عیناہ، تو اس کی آنکھ سے آنسو بہہ پڑے۔ کتنا آسان ہے۔ یہ آنسو کب بہتے ہیں؟ جب اللہ کے انعامات کو تنہائی میں بیٹھ کے سوچے اور اپنی کوتاہیوں کو اور گناہوں کو سوچے، تو خود بخود آنکھ سے آنسو نکلے گا کہ میرا اللہ تو اتنے احسان کر رہا ہے میرے اوپر، ایسے انعام کر رہا ہے میرے اوپر، اور میں یہ گناہ کر رہا ہوں، یہ نافرمانی کر رہا ہوں، میں کیسے کمینہ ہوں۔ تو شرمندگی کا ایک جذبہ دل کے اندر اٹھے گا، اور اس سے کیا ہوگا؟ آنکھ سے آنسو نکلے گا۔ یہ شخص بھی کہاں جائے گا؟ سایہ عرش میں جائے گا۔ ذکر اللہ خالیًا، ورجل، اور ایک آدمی ہے دعت ہو، کہاں گیا؟ ہاں، ورجل، ایک آدمی ہے دعت ہو امرأۃ، کہ اس کو کوئی عورت گناہ کی دعوت دیتی ہے، عورت بھی کیسی ہے؟ اعلیٰ خاندان کی ہے، خوبصورت ہے، لیکن وہ جواب میں کہتا ہے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ علماء نے فرمایا یہاں صرف عورت دعوت دے یہ مراد نہیں ہے، ہر گناہ کی دعوت پہ اللہ کے خوف سے روکنے والا وہ اس کے اندر شامل ہے۔ خواہشات نفسانی گناہ کی طرف دعوت دیں، اور یہ شخص کہ نہیں انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، تو یہ شخص کہاں جائے گا؟ سایہ عرش میں جائے گا۔ چاہے وہ عورت ہو دعوت دینے والی، چاہے وہ مال ہو جو دعوت دے رہا ہے، چاہے اور کوئی حرام چیز ہو، حرام تقاضا ہو جس کی طرف نفس لے کر جا رہے ہیں، وہاں پر انی اخاف اللہ کہہ کر روکنے والا وہ اسی زمرے کے اندر شامل ہے، اسی زمرے میں داخل ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اسی لیے ہمارے بڑے بزرگ گزرے، خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ، نام سنا ہے تم لوگوں نے؟ حضرت تھانوی کے خلفاء میں سے، اجل خلفاء میں سے۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ جب کسی گناہ کا تقاضا پیدا ہو تو سمجھ لو جنت کی لاٹری کھل گئی۔ جب کسی گناہ کا تقاضا سامنے آئے تو یہ تمہارے لیے کیا ہے؟ جنت کی لاٹری۔ کسی کی لاٹری لگ جاتی ہے تو تھوڑے سے پیسے دے کے کیا لے لیتا ہے وہ؟ کروڑوں اربوں روپے مل جاتے ہیں نہیں اس کو، تو کہتے ہیں جنت کی لاٹری لگ گئی،
تھوڑا سا کام کرو گے تمہیں جنت مل جائے گی. کیا ہے وہ؟ یہی کام. جنت کا جب گناہ کا تقاضا ہے تو اس وقت کیا کرو؟ اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، نہیں کروں گا، بس تمہاری جنت پکی ہو گئی. کیونکہ سایہ عرش میں جگہ پکی ہو گئی، اور سایہ عرش میں جگہ ان کو ملے گی جن کو جنت میں جانا ہوگا. کتنے ہو گئے؟ 6. 7واں ہے وہ شخص جس نے اللہ کے راستے میں صدقہ کیا، لیکن ایسی خاموشی سے کیا، اتنی خاموشی سے کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، حتیٰ کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہیں ہے کہ دائیں ہاتھ سے اس نے کیا صدقہ کیا تھا. خاموشی سے چھپ کر صدقہ کرنے والا وہ کیا ہے؟ سایہ عرش میں جائے گا. اچھا اس میں سمجھ لو صرف صدقہ مراد نہیں ہے. ہمارے نصوص میں صدقہ ہر نیک کام کو کہتے ہیں. صدقہ کس کو کہتے ہیں؟ ہر نیک کام کو کرتے ہیں. چنانچہ آپ نے حدیث میں پڑھا ہے نا کہ وَأَن تَلْقَىٰ أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلِقٍ، کہ اگر تم کشادہ چہرے کے ساتھ، ہنسمکھ چہرے کے ساتھ اپنے بھائی سے مل جاتے ہو تو یہ بھی صدقہ ہے. ہر نیک کام کیا ہوتا ہے؟ صدقہ ہے. تو کوئی بھی نیکی خالص اللہ کے لیے ایسی چھپ کے خاموشی سے کی جائے کہ کسی کو پتہ نہ چلے، یہ بھی کیا ہے؟ یہ اس میں داخل ہے. 7ویں قسم میں آپ نے نماز پڑھ لی چھپ کے، ایسے کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. آپ نے راستے میں سے کوئی گندی، کوئی تکلیف دہ چیز پڑی ہوئی تھی، چپکے سے خاموشی سے اٹھا کے آپ نے ایک طرف ڈال دی، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. یہ بھی کیا ہے؟ اسی زمرے میں داخل ہے. صدقہ ہر نیکی کو کہتے ہیں. کوئی بھی نیک کام خاموشی سے لوگوں سے چھپ کے اللہ کی رضا کے لیے ایسے خاموشی سے چھپ کے کرنا کہ اس کی خبر آپ کے اور اللہ کے سوا کسی کو نہ ہو، یہ اسی کے اندر داخل ہے. ارے بات سمجھ میں آ گئی نہیں آ گئی؟ یہ عمل ایسا ہوتا ہے کہ اس کے وسیلے سے اگر اللہ سے دعا مانگی جائے تو اللہ پاک دعائیں قبول کرتا ہے. اور اس کے وسیلے سے دعا مانگی جائے تو جو دعا مانگو اللہ پاک قبول کرتا ہے. ہمارے شیخ نے ہمیں قصہ سنایا، سچا قصہ دارالعلوم کا. ایک طالب علم تھا، پڑھائی میں بہت غبی، لیکن شوق بہت تھا پڑھنے کا، حافظہ کمزور، دھکے لگا لگا کے درجے پاس کرتا تھا. ایک دفعہ وہ راستے میں کہیں جا رہا تھا تو راستے میں کسی انسان کا پیخانہ پڑا ہوا تھا جس سے لوگوں کو تکلیف ہوتی تھی. وہ اس نے دیکھا کہ آنے جانے والوں کو تکلیف ہو رہی ہے، تو اس نے فیصلہ کیا کہ اس کو راستے سے میں نے ہٹانا ہے، لیکن ایسے وقت میں ہٹانا ہے جب کوئی نہ ہو. رات کو جب سب لوگ سو گئے وہ چپکے سے آیا اور اس نے آ کر وہ پخانہ وہاں سے اٹھایا اور لے جا کے اس کو الگ ڈالا، راستہ صاف کر دیا، اور پھر جا کے ہاتھ پاؤں دھو کے وضو کرا کے پھر 2 رکعت نماز پڑھی. اب اس عمل کی خبر کسی کو بھی نہیں ہے، اس عمل کی خبر کسی کو بھی نہیں ہے اللہ کے سوا اور اس کے سوا. اور پھر اس نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ جو میں نے عمل کیا خالص تیری رضا کے لیے کیا ہے، اگر تیرے یہاں یہ مقبول ہے، اگر تیرے یہاں یہ مقبول ہے تو یا اللہ مجھے علم نافع عطا فرما دے اور مجھے اپنے دین اور علم دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لے. تو استاد فرماتے ہیں کہ اس کی غباوت دور ہو گئی اور وہ تمام کلاس میں سب سے اعلیٰ درجے کا طالب علم بن گیا اور اللہ نے اسے بڑا دین کا کام دیا.